وہ گزر ہی ہوتے ہیں، وہ جنگل کے ایک حصے پہ آ کے رکتے ہیں اور اپنے گھوڑے کو بے صفائی درخت کے ساتھ باندھتا ہے۔ تبھی انہیں ایک تالاب نظر آتا ہے، وہ عجیب و غریب جادوئی تالاب نظر آتا ہے۔ اچانک سپاہی کچھ تالاب کے اندر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ سب کی نظریں بجا کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہ ایک سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس تالاب میں یہ کہاں سے آیا۔ تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سب کی نظر بجا کے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی تالاب میں ایک جادوئی چڑیل رہتی ہے جس کا پورا جسم سونے زیورات سے جو ہے لدا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ان سب کو چپکے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ اچانک ہی اپنی تیز آواز کے ساتھ ان سب کے اوپر حملہ کرنے کی تیار ہوتی ہے۔ وہ لوگ کچھ جادوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہ جو ہے چڑیل اپنا رقص شروع کرتی ہے اور اپنی تیز آواز میں چیختی ہے، چلاتی ہے۔ اس سے جو ہے ان سپاہیوں کو بڑا برا اثر ہوتا ہے اور وہ بالکل اس کے وش میں آتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے جو ہے عاشق ہو جاتے ہیں، سب اس کی طرف لپکنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے مارنے لگتے ہیں۔ وہ چڑیل زور زور سے چیخ رہی ہوتی ہے اور اس چیخ سے وہ سب لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ہوش و آواز کھو دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے ہیں اس کے پانے کی خاطر۔ وہاں گمسان کی ایک جنگ ہوتی ہے، وہ سب ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ بھیڑے سپاہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، یہ چڑیل کون ہے اور یہ کیوں ناچ رہی ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہوتا ہے، سب ایک دوسرے سے لڑ ہوتے ہیں مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ سب چل کیا رہا ہے آخر۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، وہ چاہتا دیکھتا ہے اس کے دوستوں کو کیا ہو گیا، گسوں پہ سلار سب کو مار رہا ہوتا ہے، سب کو مار رہا ہوتا ہے، گردنوں پہ گردنیں اتر رہی ہوتی ہیں اور چڑیل سمندر کی تالاب کی سطح کے اوپر جو ناچ رہی ہوتی ہے اور چیخ رہی ہوتی ہے۔ اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے۔ سارے سپاہی ایک ایک کر کے جو ہے مر جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں بچتا سوائے اس بھیڑے سپاہی کے، کیونکہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے اسے آواز نہیں آتی تو اس پہ وہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ چڑیل بھی جو ہے اسے دیکھ کے گھبرا جاتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے جس کے اوپر میری چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ ڈر کے مارے پانی کی طرف چلی آتی ہے۔ تبھی سپاہی اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اس کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ اس کو چپکے سے دیکھتی ہے، وہ خود اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہے، وہ سپاہی کی عاشق ہو جاتی ہے، وہ سپاہی کی طرف لپکتی ہے۔ سپاہی ڈرتا ہوا جنگل کی طرف بھاگتا ہے، وہ بھاگتا ہے، اچانک تھک کے جو ہے گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ بہت تھک چکا ہوتا ہے۔ رات ہوتے ہی سو جاتا ہے وہیں تھک کر۔ تبھی چڑیل اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے۔ چڑیل پھر اپنا جو ہے رقص کرتی ہے اور رات اسی کے پاس گزار دیتی ہے۔ صبح جب سپاہی اٹھتا ہے تو اسے اپنے اوپر کچھ نظر آتا ہے، کوئی وزن نظر آتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کوئی اس کے اوپر اپنے ہاتھ پیر رکھا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو اسے چڑیل کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بھاگنے لگتی ہے۔ تبھی سپاہی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، پکڑنے کی کوشش اس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور اسے کچھ زیورات کچھ ہیرے اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس چڑیل کا تو پورا جسم ہیرے زیورات سے لدا ہوا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے اس کی طرف، مگر وہ تالاب کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ بھاگتا وقت تک پہنچ ہی جاتا ہے آخرکار۔ تبھی چڑیل اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، وہ تو اس کی عاشق ہو چکی ہوتی ہے۔ جب چڑیل اس کا بوسہ لیتی ہے تو سپاہی کے ہونٹ زخمی ہو جاتے ہیں۔
اسے محسوس ہوتا ہے اس کا پورا جسم جو ہے ہیرے زیورات کا بنا ہوتا ہے. وہ ڈر جاتا ہے مگر چڑیل اب آسرا نہیں کرتا اور وہ لگی رہتی ہے. مگر سپاہی اپنے آپ کو اس دفعہ روکتا نہیں ہے کیونکہ اب اس کا مقصد اس سب زیورات پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے. وہ اس سے محبت کا ڈھونگ کرتے کرتے اچانک اس کو ٹکر مار کے بیہوش کر دیتا ہے اور اس کے سارے زیورات اتار لیتا ہے اور اس کے سارے زیورات اتارنا شروع کرتے ہیں. وہ ایک ایک زیور کو جو ہے نوچ نوچ کے رکھتا ہے. چڑیل خونم خون ہو جاتی ہے اور اسی بیہوشی کے عالم اس کو تالاب میں پھینک دیتا ہے. چڑیل کی لاش دریا میں بہتے بہتے تالاب کے گہرائی میں چلی جاتی ہے اور پورا تالاب خون آلود ہو جاتا ہے. عجیب و غریب خون پورے تالاب کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور وہ خون خوب ابال ہوتا ہے. ادھر سپاہی جو ہے کپڑے میں سارے زیورات لاد کے جا رہا ہوتا ہے. جو بورا بہت ہی بھاری ہو جاتا ہے اسے چلا بھی نہیں آتا. وہ تھک چکا ہوتا ہے. اسے پیاس لگتی ہے تبھی وہ تالاب کا پانی پیتا ہے مگر اس تالاب میں چڑیل کا خون ملا ہوتا ہے جادوئی خون جس وجہ سے اس کی سماعت واپس آ جاتی ہے. اسے سب کچھ سنائی دینے لگتا ہے. وہ گھبرا جاتا ہے یہ کیا ہوا میں تو پیدائشی بہرا ہوں میرے کو آواز کیسے آنے لگ گئی. تبھی چڑیل تالاب سے باہر نکل آتی ہے. وہ گھبرا جاتا ہے. اسے چڑیل کی آواز آتی ہے. وہ بہت گھبرا جاتا ہے اور وہ بھاگنا شروع کرتا ہے. وہ بھاگتا ہے مگر اب اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں. چڑیل کا حال برا ہوتا ہے. وہ بہت غصے میں ہوتی ہے بہت تکلیف میں ہوتی ہے. اب وہ بدلہ لینے کے لیے اتاولی ہوتی ہے. اس پہ سے بے تحاشا خون گر رہا ہوتا ہے. سپاہی اسے دیکھتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے. چڑیل پھر چیخیں مارتی ہے. وہ چیخیں مارتی ہے کہ سپاہی کے ہوش ہو جاتا ہے. وہ بھاگتا ہے اور اس کے جادو کے زیر اثر کھنچتا چلا جاتا ہے تالاب میں. وہ بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر چڑیل بہت غصے میں ہوتی ہے. تبھی جو ہے پھر اچانک زوردار چیخ آتی ہے اور سپاہی تالاب میں آ کے گر جاتا ہے اور تالاب کی گہرائیوں میں اپنے باقی سپاہیوں کے لاشوں کے پاس ڈھیر ہو جاتا ہے. تو دوستوں آپ نے دیکھا لالچ کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. اس نے لالچ کرا اور چڑیل کے ساتھ غداری کری جس کی وجہ سے اس کو اتنی عبرتناک سزا ملی. آپ سب لوگ لالچ نہ کریے گا.